क्या बनेगा तेरा उस कब्र में? तूने क्या तैयारी की है उस कब्र के लिए? की है कोई तैयारी है? क्या हमने तैयारी की? इतना हमें पता है कि ये जूती मैच नहीं कर रही, इतना हमें पता है ये ज्वेलरी मैच नहीं कर। वही कब्र को क्यों भूल गए हम? क्यों भूल गए? नहीं जाना भाई कब्र में, तो भाई क्या करना है वहां जाके? तो भाई एक गड़ा होगा, उसमें हमें फेंक देंगे, फिर ऊपर जनाब यहाँ सीमेंट की स्लैबें लगेंगी, यहाँ जनाब लकड़ के फट्टे लगेंगे, फिर उसके ऊपर ये मनो मट्टी फेंक देंगे हैं जी, और फिर कोई 10 मिनट भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा? 10 मिनट भी को खड़ा होने को तैयार नहीं होगा मेरे कि नहीं भाई जरा जरा दिल लग जाए कब्र में, चलो कुत्ते खलो के कुरान ही पढ़िए, ऊपर खड़े होकर हुजूर की नात ही पढ़ दें, इसका दिल लग जाए कब्र। नहीं हजरत, नसंदी करनी है सारे। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरोना पड़े, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए हजरत जी अगर इतना आपको पता है कि ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा, तो भाई फिर ये क्यों भूल गए? अज नचदे ने ससिए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़ी, खाम ख्याल दियां खैमियां टुट जानी है एक दिन तना पड़ी। आज वक्त है, आज अपने अल्लाह को राज़ी करो। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ भाई, वक्त नहीं है किसी को कहने, मार खानी है किसी को कह के। हम बहुत दूर निकल गए हैं, हम बहुत दूर। इस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा यार। हम सड़कों पे भी निकल भी सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे? पता नहीं वो क्या है। इमाम असर रज़ी अल्लाह ताला अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, इमाम असर रज़ी अल्लाह ताला अम्मा जान। अब हज़रत जी बेटी और माँ का क्या पर्दा होता है? हमारे घरों में तो इसी तरह ही है। अला होना नहीं चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए सर, लेकिन अगर सरों से दुपट्टा उतरा भी हो ना, बेटा आ जाए तो माँ दुपट्टा नहीं देती। क्यों? मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे सीने से इसने गजा दी है, मेरा पुत्र है, मैं क्यों इसके सामने दुपट्टा है? मैंने एक दो दफा एक दो और माइयां को गुस्सा कर देती है, उन पुत्र तेरे को पर्दा करना है, अल्लाह लेना चाहिए दुपट्टा। लेकिन कुर्बान जाऊं जरा इधर भी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं इन 7-8 सालों में कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। ऐसे जी बाल से बड़ी दूर रह गया। मैं अब इससे आगे क्या बोलूँ? मैं खुद बेटी हुआ था, मैं खुद बहन हुआ था, हमें क्या हो? खुदा दा वास्ता दुपट्टे ना छो, चादर ना छो, नहीं जे रहना है जाना नहीं क्या है? फरमाते हैं कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। और आज क्या हो गया? हम गैरों की नकल में कहां तक चले गए? और नहीं, हमने उनकी नकल हमने नहीं करनी, हमने तो सैयदा फातिमा की नकल करनी, हमने तो सैयदा आयशा की नकल करनी है। हम किस रास्ते पे नहीं? इसलिए मेहनत करो, लो लगाओ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। लड़ाओ ना, बल्कि मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो। हमने अपने घर में दाने जंग बना दिए, हर बंदा ही गुस्से असना तो ही बोली गई है। आज जितना काम होएगा वो नहीं जैसा। मोहब्बत करो। वो इकबाल ने कहा था खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह की मखलूक से मैं बस आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। जरा देखो, क्योंकि मुझे हजरत ने सिला रहमी और वालिदैन के लिए कहा था, देखो यार हमारे बड़े थे क्या, जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मेरी कोशिश रही कि मैं अबू बकर पर सबकत ले जाऊं, लेकिन फिर एक वक्त आया कि हजरत उमर को कहना ही पड़ गया, काश उमर ना होता, अबू बकर के सीने का इकबाल होता है। वो क्या करते थे अबू बकर? सारा को जिले गारे सौर दिए कराते हैं। आप फरमाते बड़ी मैंने कोशिश की, फिर समझ आ गई नहीं भाई ये काम नहीं होना कोई। आप फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ना, मदीना पाक के बाहर
ایک مائی صاحبہ رہتی تھی جو آنکھوں سے نبینا تھی، جن کو نظر نہیں آتا تھا کوئی، اور ان کا تھا بھی کوئی نہیں، ایک ہی بیٹا تھا، وہ کسی غزوے میں جام شہادت نوش کر گئے. تو آپ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری لے رکھی. ہمارا ادھر کیا مزاج ہے، جو پیسے آنے نہیں اسی یار سڑ غریب یار نہیں بھائی، اب میری یہ سوسائٹی نہیں رہی. بھائی تیری سوسائٹی کو کیا ہو گیا؟ تیرے پاس پیسہ آیا تو تیرا سارا کچھ ہی بدل گیا. ہمارے پاس تو پیسہ آیا، ہم غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں حضرت، صرف ڈر کیا ہے، کہیں پیسے نہ مانگ لیں. اور میں آپ سے کہوں گا حضرت، جس دن آپ کے دروازے پر کوئی پیسے مانگنے آئے نا، تو دیکھ کے اللہ کا شکر کرنا، لمبا سا سجدہ کرنا. کاہے کو؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دینے والا کیا، کہیں لینے والا نہیں کر دیا. اور بھائی اگر خدا نے دیا تو کیوں دیتے ہو، پیسے روتے ہو، خوش ہو کے دینا حضرت. اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے اسلاف کا مزاج کیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، تو آگے نہ رونے لگ پڑے. آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ عرض کردہ حضرت میں آنا نہیں سی تھا ڈیکل، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں، میرا کہیں بس نہیں چلا، بس آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائے. لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 50,000 درہم عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، اب تو 50,000 اپنی جیب میں لے کے گھومے، پتہ نہیں لگتا کسی کو. 50,000 درہم سکے تھوڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جی اونٹ دینا پڑا ساتھ، جس نے اتنے سکے اٹھائے. ٹھیک ہے، جب وہ چلا گیا نا، حضرت سجدے میں سر رکھ کے رونے لگ پڑے. وہ جو حضور کا غلام تھا نا، اس نے حضور کے دوست آیا، 50,000 سکے عنایت فرمائے درہم آپ نے، تو رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یار رو اس لیے رہا ہوں، وہ میرا دوست اتنا پریشان تھا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، اس کو آ کے کہنا پڑا. میں کیسا دوست ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا دوست اتنا پریشان ہے، اس کو آ کے کہنا پڑا مجھے. میں اس پر اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں اپنے دوست اتنا بے خبر کیوں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا دوست اتنا پریشان ہے، اس کو آ کے کہنا پڑا، تو پھر میں نے اس کو دیا. ہمارا کیا حال ہے، ہمارے پاس پیسے آ گئے تو ہم ہمارے دوستوں کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں کہ پیسے نہ مانگ لیں. ہمارے رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے کوئی نہیں. ہاں بھائی، اگر یہاں کوئی پیسے والا بیٹھا ہے، میں سیدھی بات آپ کو کہنے لگا ہوں، اور بھائی کوئی تیرے میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی جو تجھ کو اللہ نے پیسے دے دیے، تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اللہ نے نہیں دیا. تو بھی اللہ کا رنگ ہے، وہ بھی اللہ کا رنگ ہے. میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا، آپ فرماتے ہیں جے چاہیں تیرا جان دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. یہ بے نیازیاں بادشاہ کی حضرت، تجھے دے دی اسے نہیں دی ہے، لیکن تجھے دے کے پھر حکم دیا، ہاں اگر تجھے دیے تو اس لیے دیے کہ تو نے بھی ان کو دے دی. لیکن کیا ہے، ہم نکل پڑے ہیں کلیاں کھانے. تو کنے دن کھا لینا ان قریب تینوں ڈاکٹر نے موڑ چھڑنا سارا کچھ، تو دلیا ہی کھانا کرنا ہے. ہاں حقیقت میں کھا رہا ہوں. ہاں اس کو بانٹ کے کھا، ساری زندگی کھائے گی. اس کو بانٹ کے کلا نہ. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر سورہ فجر میں ایک اور مضمون ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. پھر بندہ کی کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش یار میں اپنی اگلی زندگی دی کچھ کیتا ہوں. اتھے عملاں دے انہیں نے نبیڑے، کس نے نہیں تیری ذات پوچھنی. تو اگلی جگہ سے فون آنے شروع ہو گئی. آپ کہتے ہیں میں نے میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. وہ مائی صاحبہ تھی تو جناب نے خدمت کی ذمہ داری لے رکھی تھی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہیں جی انبیاء کے بعد اس زمین کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے، یار غار، یار مزار ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا. ہیں جی کو تھوڑی حدیث نہیں وارد حضرت کی شان ہیں. رفیق ہیں حضور نبی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ٹھیک ہے جی. وہ آپ فرماتے جب کہیں جاتے تھے نا تو جناب ڈیوٹی کسی کی لگا دیتے تھے، بھئی آج ذرا جا کے تو مائی کا دھیان کر لیں. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. میں نے کہا ہے بھائی آج موقع ہی. اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا.
میں خدمت کروں گا. اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج بھی کہہ دے لے بھی خدمت تو نے کی تھی ہے. ابو بکر نے کیا کی ہے؟ خدمت تو تو نے ہی کی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا میں جاؤں. آپ فرماتے گیا میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا آج کو ہو رہا ہے. فرماتے جا کے میں نے صفائی کی جھاڑو دیا ٹھیک ہے جی. تو تازہ پانی بھر کے لایا ہے جی. تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے سالن پکایا آٹا گوندا روٹی بنائی بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا اور سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کرنے والا. اب فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو اماں آگے سے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا آج ابو بکر نہیں آیا. بڑے جلال بات. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لبدا ہے وہ تجھے تو نظر آتا ہے تو جھوٹ بولتی ہے کہ تو اندھی ہے. اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتا چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا؟ آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا. وہ کدھر ہے یہ والا اسلام؟ اللہ اللہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے؟ یہ والا اسلام کدھر ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. منگتے آنے لگتا ہے یہ تو لڑنا ہی ہے. جناب پرجائی نے بھی سوٹا منڈے تے رکھیا ہے تے ننان نے بھی گڈا سا پڑ لیا ہے جی. ساس نے بھی توپ کٹ لی دی ہے تے جناب نو نے بھی بندوق پھڑی دی ہے. کار کا دن میدان جنگ بنے دینے سکون ہے ہی کہیں نہیں. وجہ کیا؟ دین سے دوری ہے. صرف آپ دین پڑھیں آپ دین سیکھیں. دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو. میں اکثر میں پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں او بھائی جی کو ساس بیٹھی ہے تو مودے نہیں مخاطب جی کو نو بیٹھی ہے تو مودے نہیں مخاطب جی کو ننان بیٹھی ہے مودے نہیں مخاطب ہے جی کو پرجائی بیٹھی ہے مودے نہیں مخاطب. او بھائی کیا کر دیا ہوگا کسی نے؟ ایویں بس چھوٹے موٹے جملوں کی تکرار ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہم کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. میں بڑے ادب سے اللہ میں یہ بات سناتا نہیں لیکن سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو. ہم نے معاف کرنا ہے. کیا کیا ہوگا کسی ساس نے کسی بہو کے ساتھ یا کسی بہو نے کسی ساس کے ساتھ ہیں جی. قربان جاؤں کائنات کا سب سے خوبصورت وجود ہے. واجمل من کلم ترقت عینی واحسن من کلم تلد النساء ہے. ٹھیک ہے جی ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا ہے جی. لیکن کیا ہے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام سے نیرم میں نماز پڑھ رہی کسی نے اونٹ ذبح کی ہے. کافروں کی نظر پہلے اجری پہ پڑی پھر حضور پہ پڑی. آپس میں باتیں کر رہے ہیں کون ہے جو یہ اجری اٹھا کے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ رکھ حضور سجدے میں گئے وہ اجری اٹھا کے حضور کے جسم مبارک پہ رکھ حضرت فاطمہ آئی ہیں ساتھ روئی اور ساتھ وہ اجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری ہیں. حضور کے چچا کو کس میں دردی سے شہید کیا گیا اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا. حضرت کیا نہیں ہوا حضرت ہیں علماء بیٹھے ہیں کیا نہیں ہوا حضرت. لیکن کیا ہے آج حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے. آج کافر ڈرے ہوئے ہیں آج کانپ رہے ہیں. آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کرے ہیں جی. بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم. آج کسی نے کوئی پوچھ نہیں. یار کیا ہو گیا ہمیں یار کیا کر کیا رہے ہیں ہم حضرت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کو جہاں جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں ہو محبتیں کہاں چلی گئی یار. جدھر جاؤ نفرتیں ہی نفرت جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں محبتیں کہاں چلے. ہم ان کے ماننے والے ہیں حضرت. فرمایا حضرت واشی رضی اللہ تعالی حضرت بیٹھی ہیں ماشاءاللہ. اس نے صرف حضرت میر حمزہ کو شہید نہیں کیا اس نے کیا کیا حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا ہیں جی. مسلح کیا چہرہ مبارک بگا اتنا اس نے حضور کے جسم مبارک کو بگاڑا تھا. میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شناخت نہیں ہو رہی تھی. حضور کی پھپھو جان نے آ کے چیچی انگلی سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت میر حمزہ کا جسم مبارک
हिंदा ने कसम खाई थी मैं हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाऊंगी। उसने कलेजा हुजूर का पेट काटा, फिर उसने हुजूर का कलेजा निकाला। हिंदा ने चबाया, चबाया नहीं गया, कह आ गई उसको हजरत। वो वाशी भी आई, हुजूर ने माफ फरमा के कहा बस वाशी इतना ना करना, सामने ना आके बैठा कर, पीछे बैठा कर, तुझे देख के मुझे अपना चचा याद आता है। हमें क्या हो गया यार, लड़न आए थे, हमने घरों को मैदान जंग बना के रख दिया। सास ने भी तोप चुकी है, नूह ने भी बंदूक गड़ी दी है, खुदा दा वास्ता मुख्तसर सी जिंदगी है, बस खेल के गुजारो इस। और मैं यहाँ ये कह के बस बात को खत्म करूंगा आदम चिश्ती के फिक्रे पे। और उसने कमाल लिखा था, वो कहता है हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए।